باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اور ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عبث نہیں بنایا ہے، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو کافر ہیں، بس کافروں کے لیے جہنم کی آگ سے بڑی تباہی ہے۔ یہ سورہ صاد کی 27ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی جو بھی چیزیں ہیں، ہم نے اس کو بیکار، بے وجہ، عبث، فالتو نہیں بنایا، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے اور حکمت کے تحت ہم نے اس کو بنایا ہے، اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، جس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں آیا ہے 4 پارے میں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یعنی وہ لوگ ہمیشہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اپنے پہلوؤں پر، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر، اور یہ کہت اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یہ تمام کائنات، یہ کارخانہ آپ نے عبث اور بیکار اور باطل نہیں بنایا ہے۔ یہ جانتے ہیں جو اولو الالباب ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا عقل والے جو لوگ ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں، ورنہ جو بدعقل قسم کے جو لوگ ہیں وہ تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں تمام چیزوں کے اوپر سے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اظہار فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے تمام چیزیں ہم نے بیکار نہیں بنائی۔ اور اس کے تعلق سے گزشتہ درس میں جو داؤد علیہ السلام کا جو تذکرہ چل رہا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، یعنی اے داؤد، ہم نے تم کو خلیفہ بنایا ہے اور لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کا اور آخرت کی جو ہے ایک غیر محسوس انداز میں اس کو ثابت کیا ہے، کیونکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جب ایسی ذات مبارکہ اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ کو بھی یہ حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو سارے معاملات میں، تاکہ جو برے ہیں ان کو ان کی برائی کا بدلہ ملے، اور جو نیکوکار ہیں ان کو اس کی جو ہے نیکی کے جزا ملے، تو کیا وہ اللہ جو لوگوں کو اور اپنے خلیفہ کو جو ہے یہ حکم دیتا ہے، کیا وہ ساری کائنات پہ خود عدل و انصاف نہیں کرے گا؟ یہ بتانا اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ یقیناً وہ جو ہے عدل و انصاف کرے گا، اور جو ہے ایک دن آئے گا کہ وہ جو ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھ دیا ہے کہ وہ ساروں کے ساتھ جو ہے عدل و انصاف کا فیصلہ کرے گا، اور وہ ایسا نہیں ہے، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ساروں کو جو ہے ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے والا نہیں ہے، چاہے نیک ہو یا بد ہو، بلکہ جو بد ہوں گے ان کو سزا ملے گی، اور جو نیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار انعامات سے سرفراز فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے، اور اس کائنات کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ قیامت اور آخرت کا وجود اللہ تعالیٰ کی حکمت کا عین تقاضا ہے، اور جو ہے اگر یہ جزا اور سزا کا قانون نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت عدل پر حرف آ جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت عدل ہے انصاف کی، اس پر حرف آ جاتا اگر جزا و سزا کا قانون نہیں ہوتا، جیسا کہ لوگ ایسا تصور کرتے ہیں، اور یہ کائنات کا جو نظام ہے وہ اندھا نظام بن کر رہ جاتا اور نظام درہم برہم ہو جاتا اگر جزا و سزا کا قانون اللہ تعالیٰ نہیں رکھتے۔ تو یہ جو ہے یعنی حق ہے اور ہونے والا ہے، اور جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، گویا کہ وہ یعنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ساری دنیا، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے وہ بالکل بیکار اور عبث بنا کر چھوڑ دیا ہے، اس میں سب رہ رہے ہیں اچھے اور برے، اور جو ہے جو زندگی گزار رہے ہیں اور مر کر چلے جائیں گے، اور پھر ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ انہیں ان کو جو ہے بے شتر و مہار چھوڑ دیا گیا ہے، وہ جو چاہیں کر لیں اور ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ ان کا خیال ہے، یہ ان کا گمان ہے ان لوگوں کا جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان آیتوں میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ایک دن آنے والا ہے، جزا و سزا اس دن ہونے والی ہے، اور اس پر یقین دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے
کہ اس دن جو ہے سارے فیصلے ہوں گے۔ تو اس دن جو ہے وہ اندھیر نگری نہیں ہوگی، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عملوں کی بنا پر جو ہے ان کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ اچھے اور نیک عمل ہوں گے تو پھر اس کی جو ہے جزا انعامات کی شکل میں، اور بد ہوں گے تو جو ہے ان کو جو ہے سزا ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ محاسبہ کیا جائے گا ہر ایک کا۔ اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ایسا ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا گیا ہے اور اس قانون پر، جزا و سزا کے قانون پر وہ راضی نہیں ہے، اس بات کے قائل نہیں ہیں، اور اپنی جگہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنی جگہ یہ اندازے لگا رہے ہیں کہ ان کو ایسا ہی پیدا کر دیا گیا ہے، اور جو ہے وہ نیک اور بد، اچھے اور برے جو بھی ہیں وہ یہاں پر زندہ رہ رہے ہیں، اور جو ہے ایک دن مر کر مٹی میں مل جائیں گے، اور پھر ان کا کچھ بھی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ بات غلط ہے۔ اس نظریے کی اسلام بالکل مکمل تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جزا و سزا کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بیکار نہیں بنایا۔ جو لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کھلونا ہے، اور اس کو بنانے والا اللہ کی ذات جو ہے وہ جو ہے کھلنڈرا ہے، وہ ایسا ہی بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ سورہ عنکبوت پارہ 21 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق، یعنی ہم نے نہیں بنایا آسمانوں اور زمین کو اس کے درمیان کو کھیلتے ہوئے، یعنی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اس کو ہم نے حق کے ساتھ بنایا ہے، اور سچائی ہے اس میں، اور اس کا ایک مقصد ہے اور حکمت ہے، اس کے تحت ہم نے بنایا ہے۔ جو کوئی بھی ایسا سمجھ رہا ہے وہ انتہائی بے خوف ترین انسان ہے، کیونکہ دنیا میں بھی وہ یعنی ہر ایک کا مشاہدہ ہے کہ کوئی بھی انسان کوئی کام اگر کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ وجہ سے کرتا ہے، بے مقصد کام نہیں کرتا کوئی بھی۔ دیکھیے کہ اگر کہیں پر کوئی سفر کرتا ہے تو اگر آپ اس سے پوچھیں کہ آپ یہ سفر کیوں کر رہے ہیں تو وہ بتائے گا کہ اس کا مقصد یہ ہے۔ ویسا ہی کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی اور دیگر کام کرتا ہے تو وہ جو ہے کوئی مقصد کے تحت کام کرتا ہے، کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مال کمانا اور اپنے اہل و عیال کو بہترین اور اچھی خوشحال زندگی مہیا کرنا، یعنی ہر کام کے لیے مقصد ہوتا ہے۔ تو دنیا میں ہر انسان کے لیے، ہر کام کے لیے، چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کام کے لیے کوئی مقصد ہوتا ہے، مقصد کے تحت کام کرتا ہے۔ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کو بے مقصد بنا دیے ہیں؟ اتنی بیوقوفی کی بات ہے۔ جو نادان اور احمق لوگ ہیں، جو اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی بڑے بڑے دانشمند کہلانے والے لوگ بھی جو ہے اس بیوقوفی کے عقیدے میں آ کر رہ گئے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ایسے ہی بنا دی گئی ہے، کائنات میں ان کو بنا کر ایسا ہی چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ جو چاہیں کر لیں، ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ بالکل بیوقوفی کی بات ہے۔ وہ تو اپنی زندگی میں دیکھ کر، مشاہدہ کر کے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر چیز مقصد کے تحت ہے، تو پھر یہ کائنات بھی مقصد کے تحت ہوگی، اور پھر اس کا بھی ایک اینڈ ہوگا، اور اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے سوال و جواب کریں گے۔ جو تم کو ساری نعمتیں دے کر رکھی ہیں اس کے بارے میں جو ہے سوال کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کو ہمارے پاس آنا ہے، بیکار ہم نے اس کو نہیں بنایا ہے، چھوڑا نہیں ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں، یعنی انسان یہ سمجھ رہا ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ ہاں، بلکہ اس سے پوچھا جائے گا، اس سے باس پرس ہوگی۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی، سورہ طہ پارہ 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کو ہم نے چھپا کر رکھا ہے، اور تاکہ وہ جو ہے لوگوں کو اس کی جزا دے جو اچھے کام کرنے والے ہیں۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی، جو بھی جس قسم کا جو کام اس دنیا میں کریں گے ان کو اسی کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ یہ یقیناً آنے والی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں تو ناانصافیاں بہت سی ہوتی ہیں، انصاف اور عدل تو بہت کم ہوتا ہے یہاں پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کر کے رکھا ہے کہ اس دن جو ہے سب کے فیصلے ہوں گے، حق کے ساتھ فیصلے ہوں گے، بے لاگ فیصلے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی عدالت میں سب کو جانا ہوگا۔ تو یہ اس میں جو ہے بتا دیا گیا ہے کہ یہ بیکار اور فضول میں اور عبث اور جو ہے ناحق نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ اور جو کوئی اس کا ایسا گمان کرتے ہیں کہ یہ بیکار ہے تو یہ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے آگ جہنم کی تیار ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے کیا ہم ان کو ان کے برابر کر دیں گے جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے ہیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ اس میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔
کہ جو دنیا میں یعنی بہترین اور اچھی شائستہ زندگی گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، انبیاء کرام کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو اس کے برخلاف کرتے ہیں، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسا قانون ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا ممکن ہے یہ کہ جو میرے ایماندار بندے ہیں وہ جو ہے بے ایمانوں کی طرح ہو جائیں؟ جو فساد کرتے پھرتے ہیں زمین پر، کیا ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسا ہو سکتا ہے ایسا؟ اور جو ہے سورہ قلم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم جو ہے مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ جو میرے فرما بردار اور اطاعت گزار بندے تھے، جو دنیا میں میری فرما برداری کرتے رہے، حکم برداری کرتے رہے، کیا میں ان کو وہ جو مجرمین تھے ان کی طرح کر دوں گا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے اور دوزخ والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا انجام الگ الگ ہے۔ انجام کیسے؟ آخرت کے اعتبار سے انجام، دنیا کے اعتبار سے نہیں۔ دنیا میں بسا اوقات آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے باغی اور غدار ہیں، نافرمان ہیں، وہ بہت لے رہے ہیں، بہت نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، یعنی مسلمانوں سے اور مومنین اللہ کے فرما بردار بندوں سے زیادہ وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر قانون بھی یہی ہے کہ اسلامی ریاست میں کہ انسانوں کو انسانی بنیاد پر جو ہے ان کو حقوق دیے جائیں گے، وہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ دنیا میں تو سب کھا رہے ہیں، سب پی رہے ہیں جانوروں کی طرح، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ یہ آخرت کا قانون اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آخرت میں جو ہے ہم ان کو برابر نہیں کریں گے، دونوں میں امتیاز کریں گے اور دونوں کا جو ہے انجام الگ الگ ہوگا۔ یہاں پر جیسا ہے ویسا نہیں ہوگا، بلکہ الگ الگ ہوں گے۔ لا یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں سورہ فاطر پارہ 22 میں، کیا جو ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک اندھا اور ایک بینا برابر ہو سکتا ہے؟ آنکھوں والا دیکھ رہا ہے اور ایک اندھا ہے کچھ بھی نہیں دیکھتا، برابر نہیں ہو سکتا۔ لا یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور، اور جو ہے اندھیریاں اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتا، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی جو ہے جو مومن ہے اور جو کافر ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے اور جو نافرمان ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ ایک بابرکت کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و تدبر سے کام لیں، اور یہ بھی مقصد ہے کہ عقل مند سوجھ بوجھ سے کام لے کر اس سے سبق لیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے نازل کی ہے آپ کے قلب مبارک پر، آپ کے اوپر۔ یہ انتہائی بابرکت کتاب ہے۔ بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طریقے سے بابرکت ہے۔ یہ جو ہے رحمت ہے، اس میں سعادت ہے، ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، اس میں جو ہے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس کے سوا اور کوئی دوسری کتاب ہدایت نہیں ہے۔ چاہے آپ ہزاروں کتابیں پڑھ لیں لیکن آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی اگر یہ کتاب کو چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انتہائی بابرکت کتاب ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ جو ہے انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، طریقہ سکھاتی ہے، اور اپنے رب اور اپنے خالق اور مالک کی مرضیات بتاتی ہے کہ تمہارا رب اور تمہارا خالق کیا چاہتا ہے، کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس میں ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ غور و فکر اگر کریں گے تو معلوم ہوگا، اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پتہ چلے گا کہ رب کیا چاہتا ہے، خالق کیا چاہتا ہے۔ ان کی آیتوں میں جو ہے غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور پھر کہہ دیا گیا یہ جو ہے نصیحت ہے اور ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ بار بار یہی آتا ہے، جہاں جہاں پر عقل یعنی تدبر کی بات آتی ہے، جہاں جہاں پر غور و فکر کی بات آتی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں کہ عقل والے لوگ ہی اس میں جو ہے غور و فکر کریں گے، سوچ و بچار کریں گے، ورنہ جو بد عقل قسم کے جو بیوقوف لوگ ہیں، بظاہر بڑے تعلیم یافتہ بڑے دانشمند نظر آتے ہوں گے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ انتہائی بیوقوف اور احمق اور نادان ہیں۔ جو اتنی بڑی کائنات، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس میں اگر غور و فکر نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کلام بھیجا ہے ساری انسانیت کے لیے اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اور اس کو پڑھ کر اپنی زندگیوں میں جو ہے اصلاح نہیں کرتے اور اس کو درست نہیں کرنا چاہتے، تو وہ انتہائی بیوقوف ترین لوگ ہیں۔ جو عقل مند ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔